آنریبل اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن، سیکشن 2 جو آپ کے آرڈیننس کا ہے، ڈیسیژنز آف فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اور باقی تمام ڈیسیژن میکنگ باڈیز ایگزیمپٹ ہوں گی، آپ لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ پہلے تو ارشد ذرا آپ نے کیونکہ بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ انٹرو دیا پرائم منسٹر صاحب کے، آپ نے بیانات بھی چلائے. دیکھیں سب سے اہم چیز کیا ہے، آج نیب کے اوپر تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو تو نیب چاہیے ہی نہیں، جن کو تو نیب نہیں چاہیے. آپ کی حکومت کا ٹرانسپیرنسی، اکاؤنٹیبلٹی نعرہ تھا. آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں ادھر مجھے بھی اب بیان کر لینے دیں. دو چیزیں بڑی بنیادی طور کے اوپر. عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ واحد پولیٹیکل لیڈر تھے جنہوں نے کہا کہ یہ میرے اثاثے ہیں، میں کہہ چکا، بتا چکا، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، پینڈورا پیپرز نے کہہ دیا، آف شور بھی نہیں ہے، آن ریکارڈ آ گئی، ٹھیک آن ریکارڈ ہو چکی. آج کا سوال ہے آپ کو این آر او کیوں چاہیے؟ نہیں ہمیں کسی کے لیے این آر او نہیں چاہیے، نہ ہم این آر او کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. اور اس لا میں کہاں پر آپ کو کوئی این آر او نظر آتا ہے وہ ہمیں آپ بتا دیں. ملک احمد خان صاحب، سیکشن 2 جو ہے the provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons. میں صرف ابھی پہلے پہ آ رہا ہوں، decisions of federal اور provincial government. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی، کیونکہ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہاں آرڈیننس دے رہے ہیں، تو عوام کی رہنمائی کے لیے یہ کریڈٹ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے کمیشن بنائے. یہ پاور سیکٹر کی رپورٹ ہے جس کا وعدہ کیا گیا پبلک کی جائے گی، نہیں کی گئی. 565 بلین کی ایکسیس پیمنٹس، اور اس میں 94 اور 95 کے پالیسیز والے پاور پلانٹس بھی شامل نہیں ہیں. اور اسی حوالے سے صرف ایک پاور پلانٹ جو ہے اس میں 8.3 بلین کی ایکسیس پیمنٹس. رزاق داؤد صاحب سٹنگ منسٹر اس گورنمنٹ کے ایڈوائزر، 36 بلین کے پروفٹس ان کے پاور پلانٹس کو ملے. اور اس کے بعد معاہدہ کیا گیا کابینہ سے اپروول لے کے کہ جناب یہ ایکسیس پیمنٹس ہیں، ان پہ ہم معاہدہ کریں گے. کرپشن کا سکینڈل اس حکومت پہ نہیں بننا کیونکہ اربوں روپے معاف کرنے کی کوشش کی گئی. ویٹ سکینڈل رپورٹ بہت اچھا کام کیا، اسی حکومت نے کیا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کام کیا. اور اس کی کنکلوژن میں یہ لکھا ہوا ہے ناظرین، پیراگراف 66 بڑا واضح ہے. کمیٹی جو انویسٹیگیشن کمیٹی خود اس حکومت نے بنائی، اس کا یہ کنسیڈرڈ ویو ہے تمام ایویڈنس دیکھنے کے بعد کہ جو ویٹ کرائسس تھا، کرنٹ کرائسس، کانسیکوینس آف اے ساگا آف فیلیئرز، ایک کنٹینیوس فیلیئرز تھے ڈیسیژن میکنگ کے ایٹ دا پالیسی اینڈ پلاننگ لیولز بوتھ فیڈرل اینڈ پروونشل. میسو فیلیئر ان پبلک پروکیورمنٹ further compounded due to inept handling by the provincial food departments and collusive practices of the officials of the food department and private stockists millers. حکومت کی اپنی رپورٹ بتا رہی ہے کہ وفاقی اور صوبائی سطح پہ بیٹھ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہوئی، اس وجہ سے جو فیلیئرز ہوئے، اس وجہ سے یہ اربوں روپے کا ویٹ سکینڈل آیا. ایک اور بہت اچھا کام کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، شوگر سکینڈل انکوائری رپورٹ، جس کی کہ نیب بھی تحقیقات کے احکامات اس کو دیے گئے. اور اس کا اگر آپ صرف ایک پیرا پڑھ لیں، باقی تو فیڈرل لیول پہ بھی امپلیکیٹ ہوتے ہیں. پیراگراف 251 بڑے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ the commission is of the view that this subsidy granted is unjustified. Unjustified اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی تھی، غلط سبسڈی دی گئی. The chief minister Punjab pleaded his case that the subsidy was granted by the cabinet. صوبائی حکومت نے سبسڈی دی تھی اور یہ ایک کولیکٹیو ڈیسیژن تھا. نہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ تو تمام کابینہ نے دی تھی. However, keeping in view the minutes of the meeting dated 6/12/2008 which the CM Punjab claims to have forgotten clearly indicates otherwise. وزیر اعلیٰ پنجاب کی یادداشت ہی گم ہو گئی تھی. جولائی اور اگست میں جو ایل این جی لینے کے لیے حکومت پاکستان نے جو بڈز دی، اور اسی میں باقاعدہ پی ایل ایل اسپاٹ بائنگ فار منتھ آف جولائی اینڈ اگست، حکومتی دستاویزات بتا رہے ہیں امپراپر پلاننگ آف پی ایل ایل فار امپورٹ آف ایل این جی. اس سے حکومت پاکستان کو the above mentioned loss to the government of پاکستان، بلینز کے لاسز حکومت پاکستان کو. ملک احمد خان صاحب، آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں، یہ سیکشن 2 اپنے لیے ڈالا گیا ہے کہ آئندہ ان سے کوئی سوال نہ کرے جو بلینز آف روپیز، آج اگر بجلی مہنگی ہے، آج اگر گیس مہنگی ہے، آج اگر چینی مہنگی ہے، تو یہ بلینز آف روپیز جن لوگوں نے کھائے ہیں ان سے سوال نہ ہو، اس لیے سیکشن 2 ڈالا گیا ہے. جی ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، بادی النظر میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں اور جو اس کی بالکل سمپل انٹرپریٹیشن ہے، جو اس کی بڑی سادہ تشریح ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے. یعنی جن 3 کمیشنز کی رپورٹس کا آپ نے ذکر کیا ہے،
ان 3 کمیشنز کی رپورٹ میں کیبنٹ کی سب کمیٹیز کلیکٹیولی رسپانسبل تھیں فار بلینز آف روپیز لاس، چاہے وہ ویٹ کے تھے، شوگر کے تھے، انرجی کے تھے، پیٹرولیم کے تھے. وہ 30 دن کا ہیوک تھا جو کھیلا گیا، اربوں روپے کی اس کے اندر. بالکل پیٹرولیم تو میں بھول ہی گیا. ہز ایکسیلنسی ندیم بابر صاحب ملٹیپل کمپنیز والے خود ملٹیپل اس پہ آپ نے 2-3 اس پہ پروگرامز بھی کیے تھے. آئی ریممبر رائٹلی کہ آپ کی اس میں ایک بڑی کلیئر ایک ڈاکومنٹڈ آپ کی ایک پوزیشن تھی اس پہ ساری. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کی بالکل کلیئر ایک صورت نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے. لیکن میں آپ کی اجازت سے آپ کے اسی سوال کو 3 حصوں میں ان 1 لائن، زیادہ میں وقت نہیں لوں گا آپ کو. اس آرڈیننس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ وہ جو کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی کا ہے. دوسرا حصہ یہ جو اس وقت حکومت کی اپنے مقدمات بن سکتے ہیں جو کہ ان کی اپنی کمیشنز کی رپورٹس میں ہیں، ان کو بالکل ختم کرنے کے لیے ایک ایکسکلوژن کلاز ایڈ کر دی گئی ہے. اور تیسرا حصہ اس کے اندر وہ ترامیم ہے جو کہ باقی لاز کے متعلق انہوں نے جو نیب کے لاز ہیں ان کے متعلق کی ہیں. تو ان 3 حصوں میں جو اس وقت آپ کا پہلا سوال ہے، یس، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چوری جس چوری کے متعلق سب کو پتہ ہے، لکھا ہوا ہے، اس چوری کو گلے سے لگا لیا گیا ہے اور وہ این آر او جو کہ نہیں دیا جانا تھا وہ دے دیا گیا. اور اس این آر او کے جو بینیفیشریز ہیں وہ نہ صرف کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس وقت کابینہ کے رکن ہیں، بلکہ حکومتی انتظام میں وہ سارے لوگ جنہوں نے ہورڈنگ، پروفیٹیرنگ، سمگلنگ. میں اس پہ بعد میں بھی آتا ہوں. آپ سے بھی 1-2 سوالات. میں فیصل کریم کنڈی صاحب سے ان کی پارٹی کے بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ کی پارٹی اس آرڈیننس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب، آپ نے جو انٹرو دیا اور جو آپ نے کلپس دکھائے پرائم منسٹر صاحب کے، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سوالات کے جواب مل گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے آفیشیل، ہمارے جو اسپوکس مین ہیں، جو ہمارے ترجمان ہیں، ہم نے سب نے اس چیز کو جو ہے پہلے دن سے آرڈیننس کو ریجیکٹ کیا ہے. اب یہ جو آپ نے این آر او کی بات کی، آج کیا عمران خان اپنے دوستوں کو این آر او دینے کے لیے خود کمیشن کے ہیڈ نہیں بن گئے؟ آپ کے اپنے اے ٹی ایم مشینیں ہیں، ان کو آپ این آر او نہیں دے رہے، نوسی نہیں دے رہے. ماضی میں یہی کہتے تھے نا، 2016 کی ٹویٹ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، پہلے جا کے استعفے دو، اپنے آپ کو کلیئر کرو، اس کے بعد آؤ اور آپ دوبارہ حلف لو. آج وہ کہتے ہیں کہ میرے جو دوست ہیں، جو میرے اے ٹی ایم مشینیں ہیں، ان سے آپ ثابت کریں کہ وہ لوگ چور ہیں. ماضی میں جو ان کا جو تھا، جو اپوزیشن میں تھے، وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی، اور آج وہ دوسری سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان سے ریزگنیشن بھی نہیں لے رہے ہیں. اور وہ خود بیٹھ گئے تاکہ کچھ 1-2 شاید کو جو معصوم ہوں گے ان کو قربانی کا بکرا بنا لیں گے، اور جو ان کے جو چہتے ہیں وہ پھر ان کو، جیسے ماضی میں اگر آپ چینی سکینڈل دیکھیں اور جو سکینڈل آپ نے نام لیے ہیں، سب کو اس طریقے سے نوسی مل گئی، تو ان کو بھی نوسی ملے گی، اسی لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں، یہ آج جو ہے یہ حکومت میں ہے. ٹھیک ہے، فاروق حبیب صاحب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ ہم نے تو حکومتیں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پچھلے 30 سال سے آپ لوگ باریاں لگا رہے ہیں، حکومتوں میں آ رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں حالات بدلتے وقت اور آنکھیں بدلتے وقت کوئی ٹائم نہیں لگتا. کسی وقت حالات بدل جائیں گے اور لوگوں کی آنکھیں بدل جائیں گی. پھر یہ نیب چیئرمین ہوگا جو آج آپ کے لیے فرشتہ ہے، پھر آپ اس کے لیے وہی لغبات دیں گے جو آپ چیف الیکشن کمشنر کے دیتے ہیں. کل جب آپ کے خلاف یہ کیسز بنائے گا، پھر آپ بولیں گے یہ تو... بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا منسٹر صاحب سے، کیونکہ آپ دونوں نے بھی کہہ دیا، کس نے یہ کہا ہے کہ اس طرح کا آرڈیننس لائیں جس پہ کہ ایک آنیسٹ وزیر اعظم، جس کو کہ آپ نے خود ابھی مثال دی، سپریم کورٹ سے، پینڈورا پیپرز میں بھی لکھا جا رہا ہے کوئی آف شور نہیں ہے، اور یہ کرائسس کریٹ کیا جائے کہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود کہ جناب وزیر اعظم کے دوستوں دو بڑی چیزیں بڑی کلیئر ہیں. دیکھیں، اگر تو کسی نے، آپ نے کہا اربوں خربوں کو لوٹ کے کھا گیا، فلانا کھا گیا، کسی کی تو جیب میں گئے ہوں گے، کسی کے اکاؤنٹ میں گئے ہوں گے، کسی کو اس میں کوئی ایگزیمپشن نہیں ہے. نمبر 1 جو آپ کا نہیں سن تو لینا، میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو، میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کیبنٹ یا کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کا نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی فرد واحد جو ہے وہ اس کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی اور وہ پیسہ بنا گیا، تو وہ پیسہ تو کسی جگہ پہ گیا ہوگا نا، یا اس کے اکاؤنٹ میں گیا ہوگا یا اس کی بے نامی پہ گیا ہوگا. اگر مفروضہ لے لیں تو بڑے بعد میں نکلتے ہیں. نہیں، وہ تو چلیں، وہ تو قانون کا حصہ ہے نا، وہ تو پروسیکیوشن، اس کا کسی قسم کا این آر او کوئی اس میں موجود نہیں ہے. جہاں تک رہ گئی بات آپ کی فارمز کی بات رہ گئی، تو ٹھیک ہے، آپ پوری کابینہ کے خلاف جو ہے وہ پھر ریفرنس دائر کریں گے. یہاں پر ہم دائر نہیں ہوئے، نہیں، ہم سابق وزیر اعظم، سابق وزراء کے خلاف، پھر وہ آپ لوگوں نے غلط آپ کے دور حکومت میں نہیں. مجھے یہ بات بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف کے خلاف جو ہے وہ کیس تھا، اس کے اوپر ایکنک سے انہوں نے کروایا ہوا تھا سارا، اس میں انہوں نے صرف جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف کو بلایا،
اور اس میں اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے ان کو انہوں نے بلایا تھا, اور تو کسی کو نہیں بلایا تھا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو سوچ ہے وہ سوچ ہے کہ آپ مور فوکسڈ کام کریں. یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں چینی آٹا, آپ نے خود ہی کہا کہ یہ ہم نے رپورٹس بنائی, ہم نے یہ رپورٹس بنا کے پبلک بھی کی. آج سے پہلے بھی یہ کام ہوتے رہے, جنہوں نے یہ اربوں روپے کھائے کس کی جیبوں میں گئے, آج بھی یہ کام ہوتے رہے. عوام آج بھی مہنگی گندم لے رہی ہے, آج بھی مہنگی چینی لے رہی ہے, مہنگی بجلی لے رہی ہے. وہ اس کے اوپر ایک علیحدہ معاملہ ہے نا, کیا محرکات ہیں, بجلی مہنگی کے کیا محرکات ہیں, کیا ٹیک اور پے کے معاہدے ہم کر کے گئے ہیں جو 1500 ارب روپیہ ادا کرنا ہے. ابھی یہ جو 567 بلین 565 بلین جو معاف کیے, ایکسیس پیمنٹس معاف کیے, یہ انہوں نے معاف کیے 565 ارب روپیہ. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج بھی ایک پاور ہاؤس ایسا ہے جس کی پیمنٹس رکی ہوئی ہیں اور نیب کے اعتراض صرف ایک کی رکی ہوئی ہے, 8.3 بلین, یہ جن کو نیب نے کلیئر کر دیا ان کی 8.36 بلین سبجیکٹ ٹو دا کلیئرنس آف نیب تھی. ارشد صاحب چیک کریں, 565 بلین کی ایکسیس پیمنٹس, اور آپ کی کابینہ کا یہ فیصلہ ہے سر. اب یہ ڈاکومنٹ سیکرٹ ہے, میں آن ایئر نہیں دکھا سکتا, یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, یہ آپ کو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں, آپ کو پیش کر دیتا ہوں. یہ آپ کی کابینہ کا فیصلہ ہے کہ جناب یہ ایکسیس پیمنٹ جو ہیں ان سب کو معاف کر دیا جائے, اور صرف 55 ارب روپے ان سے ہم ریکوری کر رہے ہیں. یہ تو سبجیکٹ اونلی 55 بلین. یہ تو سبجیکٹ ٹو دا کلیئرنس آف دا نیب تھی. کیا اسی حکومت نے ری نیگوشیٹ نہیں کیے معاہدے؟ معاف آپ کر رہے ہیں, نیب نے کیا کرنا ہے؟ نیب تو کہہ رہی ہے کہ جناب گورنمنٹ نیگوشیٹنگ ٹیم ہے, گورنمنٹ نیگوشیٹنگ ٹیم. ہم نے معاہدے ری نیگوشیٹ نہیں کیے, ہم نے ڈالر ریٹ کو معاف آپ نے کیا نا. نہیں سن لیں سر, یہ 565 بلین ہم نے ڈالر ریٹرن ریٹ کو نہیں کیا, بنائی ہے آپ کی حکومت کی رپورٹ ہے, اور اس میں سے آپ کہہ رہے ہیں 55 بلین ہم ریکور کر لیں گے آفٹر ری نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ. اس کی تفصیلات بھی جو ہیں اس کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی. ہم نے کیا معاہدوں کو ری سر میرے پاس سامنے آپ پڑھ لیں, معاہدے ہمارے کیے ہوئے ہیں, یہ معاہدے تو ان کے کیے ہوئے ہیں. فیڈرل کیبنٹ کے منسٹر آف سن لینا, سن لیں 45% امپورٹڈ فیول کے اوپر بجلی یہ لوگ لگا کے گئے ہوئے ہیں, ہم نے لگا کے گئے ہوئے, ہم نے نہیں لگائی. گئے ہوئے 565 ارب کی جو ایکسیس پیمنٹ, اضافی پیمنٹ فیول تھا, آپ نے سن لینا, آپ نے اس ملک کی گیس گاڑیوں میں سی این جیوں پہ جلا کے ہو گئی, وہ غلط پالیسیاں نہیں تھی, غلط پالیسیاں تھی, آئیڈینٹیفائی کیا آپ کی حکومت نے, اور آپ کی حکومت معاف کر رہی ہے. آپ کی حکومت معاف کر رہی ہے. نومبر میں ایک سپاٹ بائنگ کا کارگو رہ جائے گا آپ کا, وہ بھی اسی حکومت نے کیا. کس ریٹ پہ لے رہے ہیں؟ 10.4% آف برنٹ پہ. اور جولائی اگست میں کتنا نقصان آپ نے کیا؟ وہ سپاٹ بائنگ تھی, وہ سپاٹ بائنگ تھی. آپ آپ مجھے صرف فگر آپ حساب میں یقیناً اچھے پڑھ لیں, یہ آپ کا سرکاری ڈاکومنٹ ہے, کتنے ارب کا آپ نے ایل این جی میں نقصان کیا ہے. جہاں پر کوئی اچھی چیزیں ہیں, آپ اگلے 2 سال بھی پھر نقصان ہو سکتا تھا. آج جو ایل این جی کی قیمتیں ہیں سپاٹ بائنگ کی, آپ کو پتا ہے اسی حکومت نے وقت کے اوپر معاہدہ کیا, جو آپ 4 کارگو 5 کارگو سپاٹ بائنگ پہ خرید رہے تھے, اب اگلے سال کے لیے 1 رہ جائے گا. اس نومبر میں آپ کے پاس پیٹرولیم کمیشن میں ندیم بابر صاحب کو آپ نے کدھر آج کل پاکستان میں یا باہر ہیں؟ 13.7%. ندیم بابر صاحب پاکستان میں باہر ہیں؟ پاکستان میں ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے. شہزاد قاسم صاحب پاکستان میں باہر ہیں, ان کی جو ہے وہ شہزاد قاسم صاحب پاکستان میں باہر ہیں. دیکھیں اگر کسی شہزاد قاسم صاحب پاکستان میں باہر ہیں, کسی کے اوپر کوئی معاملہ ہے تو وہ ادارے شہزاد قاسم صاحب پاکستان میں باہر ہیں. دیکھیں مجھے انڈیویجولز کا مجھے نہیں پتا. حفیظ شیخ صاحب پاکستان میں یا باہر ہیں؟ حفیظ شیخ نے کیا کر لیا مجھے بتائیں. آپ کے فائنانس منسٹر تھے. حفیظ شیخ پالیسی ڈیسیژنز, دیکھیں پالیسی ڈیسیژنز جب آپ کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کولیکٹیو ڈیسیژنز. تابش گوہر صاحب پاکستان میں یا باہر ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر کسی کے اوپر کوئی پرٹیکولر معاملہ ہے, ناظرین یہاں پہ صاحب والے ہیں سامنے کے بعد دوبارہ خدمت. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.